الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. سورہ فرقان کی آخری آیات آپ کے سامنے تلاوت کی. عباد الرحمن کا منشور حیات ان آیات کے اندر ذکر ہے. نیک بندوں کو، اللہ کے نیک بندوں کو دنیا میں روزمرہ زندگی کس طرح گزارنی ہے اور ان کے معمولات کیا ہونے چاہیے، لوگوں کے ساتھ ان کے معاملات، تمدن، سیاست، اخلاق، تہذیب، معاشرت، وہ تمام اصول حیات، وہ تمام ضوابط حیات جو ایک نیک وکار آدمی کے لیے ضروری ہیں، ان آیات میں ان کو بھی ترتیب بیان کیا گیا. یمشون علی الارض ہونا، پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی شخص کے لیے دنیا میں رہنے، سہنے، چلنے، پھرنے، ملنے جلنے کے لیے اس کی طبیعت میں لطافت ہونی چاہیے، اس کی چال میں نرمی ہونی چاہیے، اس کی چال میں، گفتار میں اور رفتار میں ایک ایسی حلاوت ہونی چاہیے، ایک ایسی شیرینی ہونی چاہیے کہ جس سے کسی قسم کا تکبر، تفاخر نمایاں نہ ہو، اظہار نہ ہو. ایسی چال ہو کہ جس چال سے اس کی متانت اور سنجیدگی کا اظہار ہو رہا ہو. گویا معمولات یومیہ میں چاہے آدمی سڑک پر چل رہا ہو، پیدل چل رہا ہو، گاڑی میں چل رہا ہو، کسی بھی جگہ سفر کر رہا ہو، کسی انداز سے بھی، یمشون علی الارض ہونا. اور یہی انسان کی متانت اور سنجیدگی کا مظہر ہوتی ہے کہ چلنے میں اس کی متانت، اس کی سنجیدگی، اس کی گفتار، یہ سب چیزیں اس کی شخصیت کا مظہر ہوتی ہیں. انسان اپنی گفتگو سے، اپنی بات چیت سے پہچانا جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ما بین اللحیتین، زبان جو ہے، اس کی مجھے ضمانت دے دے، میں اسے جنت کی ضمانت دے دوں گا. ما بین اللحیتین و ما بین الرجلین، جو اعضاء ہیں، اگر کوئی شخص مجھے ان دو اعضاء کی ضمانت دے دے، میں اسے جنت کی ضمانت دے دوں. اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. مخاطبت کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے کہ اگر کمزور ترین افراد سے، معاشرے کے سب سے کمزور ترین افراد کون ہیں؟ جاہل. جہلا سے بھی اگر کلام کیے جائے تو مخاطبت ہو جاہلون قالوا سلاما، محبت، امن اور سلامتی کی بات ہو. گویا گفتار، قول اور کردار کا مظہر جو ہے وہ انسان کی زبان ہے. اگر زبان میں درستگی ہے، زبان میں سختی ہے، زبان میں لطافت اور شیرین نہیں ہے، حلاوت نہیں ہے، تو یہ مومن کے شایان شان نہیں. زور سے بولنا، کرختگی سے بولنا، سخت اور درست لہجے میں بولنا مومن کے شایان شان نہیں ہے. اور ہم اس مقام پر بیٹھے ہیں، ہم اس مجلس میں بیٹھے ہیں، اور یہ مقام ایسا معروف ہے کہ حلاوت اور شیرینی کلام یہاں ختم کی. حضرت رحمۃ اللہ علیہ، مولانا احتشام الحق تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، دو افراد ہمارے علماء دیوبند میں خطاب میں وہ شرف اور وہ ملکہ رکھتے ہیں جو شاید نہ ان سے پہلے لوگوں کو حاصل تھا، نہ بعد کے لوگوں کو حاصل ہوا. حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. ان حضرات کی گفتگو میں وہ حلاوت اور شیرینی تھی کہ جو لفظ منہ سے نکل گیا دل میں اترتا چلا گیا. آج ہمارے پاس بڑے اچھے اچھے مقررین ہیں، ہم لوگ بڑے اچھے اچھے شعلہ بیان ہیں،
لیکن تقریریں سنتے ہیں سب لوگ منہ اٹھا کے ادھر ادھر چلے جاتے ہیں، اثر کسی پہ نہیں ہوتا. چاہے وہ بہترین سے بہترین شعر سنا دیں آپ کو، بہترین سے بہترین قصیدہ سنا دیں، بہترین سے بہترین بات کر دیں، 4 گھنٹے کی تقریر کر دیں، بات کر دیں، اثر کسی پر نہیں. ایک وہ لوگ ہیں کہ جو ایک ذرا سی بات کرتے ہیں، معمولی سی بات کرتے ہیں، آسان سے بات کرتے ہیں، اور دلوں کے اندر وہ اثر کر کے چلی جاتی ہے. اور وہ حقیقت کیا ہے کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. ہم لوگ لفاظی کرتے ہیں، ہم لوگوں کے ظاہر اور باطن میں فرق ہے. ہمارا ظاہر کچھ ہے، باطن کچھ ہے. ان کا ظاہر اور باطن ایک تھا، جو کچھ دل سے نکل رہا ہے وہی زبان پہ آ رہا. جو اپنے معمولات زندگی ہیں وہی تلقین کی جا رہی. جو اپنی نجی زندگی اور زندگی ہے، گھر میں جیسے معمولات ہیں ویسے ہی لوگوں کو تلقین کی جا رہی، ویسے ہی لوگوں کو نصیحت کی جا رہی. وہ بات وہ لوگ کہہ ہی نہیں رہے ہیں جس پر خود عمل نہیں کر سکتے، نہ کر رہے ہیں. وہ لوگ وہ بات کہتے تھے جو خود عمل کر کے دکھاتے تھے. تو یہاں ان آیات کے اندر اس کا سبق بھی دیا جا رہا ہے. اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. گھریلو زندگی کیسی ہو؟ معمولات یومیہ ادا کیجئے، اولاد کے حقوق ادا کیجئے، بیوی کے حقوق ادا کیجئے، والدین کے حقوق ادا کیجئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اپنے معمولات، اپنی عبادات جو ہیں ان کی طرف سے بھی غافل نہ ہو. یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اور یہ سب کچھ انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے. انسان کے صرف اپنے اختیار میں نہیں ہے کہ آدمی اپنے اختیار سے، اپنے تصرف سے اپنی زندگی کو معمولات شریعت کے مطابق بنا لے. یقیناً اس کے لیے کسی کی رہنمائی، کسی کی سرپرستی، بغیر کسی سرپرستی کے بے پیرا جو آدمی ہوتا ہے اس سے خطائیں سرزد ہوتی ہی رہتی ہیں. جس کا کوئی رہنما نہ ہو، جس کا کوئی راہبر نہ ہو، جس نے کسی کا ہاتھ نہ پکڑا ہو، خود سر اور خود ساختہ لوگ دنیا میں بیشیوں بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، نام ان کا دنیا میں موجود ہے، لیکن کہیں نہ کہیں ان سے لغزش ضرور ہوئی ہے. وجہ اس کی کیا ہے کہ ان کا کوئی سرپرست اور رہنما نہیں ہے. بعض مرتبہ یہ ہمارے اکابرین جن کی معیت میں ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں، ضروری نہیں ہوتا کہ یہ ہمارے سامنے موجود ہوں تو ان کی بات کا اثر ہوگا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ آپ کو مشہور معلوم ہے. ایک سریہ میدان جنگ میں جنگ لڑ رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں بیٹھے وضو کر رہے ہیں. فاصلہ میلوں کا ہے، ہزاروں میلوں کا. رابطے کی آج جیسی صورت نہیں ہے کہ جیب میں موبائل ہے فوراً پیغام پہنچا دیا کہ بھئی ایسے نہیں، ایسے کرو. لیکن ان لوگوں کے پاس ایسا موبائل تھا، ان کا ایسا لاسلکی نظام تھا. آج آپ نے جو یہ میکینیکل نظام بنایا ہے، یہ میکینیکل نظام اس لاسلکی نظام کے مقابلے میں بہت کمزور ہے. بیٹری ختم ہو جاتی ہے، بات کرتے کرتے پتہ لگا سیل لیک ہو گیا، کرنٹ نہیں ہے، کوئی اور بیچ میں ہے. عمر فاروق بیٹھے وہ وضو کرتے کہتے ہیں یا ساری الجبل الجبل الجبل. وضو کرنے والے سب حیران ہیں کہ کس سے خطاب کر رہے ہیں، مخاطبین کون ہیں. یہاں تو کوئی ساریہ نہیں ہے، کوئی لوگ نہیں ہے، کچھ لوگ جنگ نہیں لڑ رہے. یہاں عمر فاروق کس کو کہتے ہیں؟ وضو کرنے والے، نماز پڑھنے والے سب خاموش تھے، چلے کہ حیران ہو. جب یہ غزوے والے واپس آئے ہیں اور یہ آئے ہیں تو انہوں نے آ کر یہ بتایا کہ ہم میدان جنگ میں جب شکست سے دوچار ہونے لگے تو آواز آئی غیب سے یا ساری الجبل الجبل الجبل. تو یہ ان حضرات کی روابط ہیں. چاہے آپ کہیں بھی ہوں گے، اگر آپ نے کسی شیخ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کیا ہوا ہے، جنگل میں بیٹھے ہوئے ہوں گے تو رہنمائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیب سے مل جائے گی. اس کے لیے کسی لاسل کی نظام کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کی جیب میں موبائل ہو اور آپ کا شیخ سے رابطہ ہو. بغیر اس رابطے کے شیخ کی شفقت اور سرپرستی آپ کو حاصل ہو اور آپ کا شیخ سے ارتباط اور تعلق ہو، کسی بھی ظاہری رابطے کی ضرورت نہیں. یبیتون لربہم سجدا وقیاما
والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اور ہر وقت ان کی زبان پر یہ ہو کہ یا اللہ ہمیں عذاب دوزخ سے بچا لے. ہم کوتاہ ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم ان حقوق کو جو آپ کی طرف سے تفویض کیے گئے ہیں، چاہے وہ حقوق اللہ ہو چاہے وہ حقوق العباد ہو، کما حق ہو ادا نہیں کر سکتے. اور ہمیں ایک چھوٹ یہ بھی ملی ہوئی ہے کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے اتنا تقوی اختیار کر لو. اس امید کے اوپر ہم آپ سے یہ بھی درخواست کرتے ہیں کہ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم اپنے معمولات میں اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، نہ ہم فضول خرچی کریں نہ ہم بخل کریں، نہ تو اتنا خرچ کر دیں کہ کل کو ہاتھ جو ہے وہ گردن میں پڑا رہے، اور نہ اتنے بخیل ہو جائیں کہ ضرورت کے وقت میں بھی کچھ خرچ نہ کریں. لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. ہاتھ کس کے آگے پھیلائیں، کس کو پکاریں؟ لا يدعون مع اللہ الہا آخر، کسی اور کو پکارنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہی کو پکارا جائے، اس کے علاوہ کسی کو پکارا نہیں جا سکتا. دنیا میں فتنہ و فساد نہ پھیلائیں. لا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون. یہاں لفظ لا يزنون کا مطلب کیا ہے؟ یہ لا یزنون پورے معاشرتی برائیوں کی طرف ایک لفظ دلالت کر رہا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، دل بھی زنا کرتا ہے، زبان بھی زنا کرتی ہے، ہر ایک کے الگ الگ. لا یزنون کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو کوئی ہاتھ سے ایسی خطا سرزد ہو جو زنا کی طرف ڈالو، نہ آنکھ سے کوئی ایسی خطا سرزد ہو جو زنا کی طرف ڈالو، نہ کان سے کوئی ایسی خطا سرزد ہو جو زنا کی طرف ڈالو، نہ زبان سے کوئی ایسی خطا سرزد ہونی چاہیے جو زنا کی طرف ڈالو. ایک لفظ لا یزنون جو ہے پوری معاشرتی زندگی کی تمام برائیوں کی طرف متنبع کر رہی ہے. اور جو ان برائیوں کو اختیار کرتا ہے اور ان سیئات میں مبتلا ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ وہ برائی کے اندر پڑ جاتا ہے، یلقا قاما، گناہوں میں گر جاتا ہے، برائیوں میں. اور جب کوئی دلدل میں پھنس جائے تو اس کا نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے. زمین ہموار ہو، سطح ہموار ہو، زمین سخت ہو تو آدمی کو چلنا کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن جس کے پاؤں دلدل میں دھس جائیں تو پھر اس کو چلنا دشوار ہو جاتا ہے. لامحالہ اس کو زمین بھی ہموار چاہیے، ہاتھ پکڑ کے چلنے والا بھی چاہیے، لے کر کوئی چلنے والا بھی چاہیے. یہ مجلس سیانت المسلمین حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی قائم کردہ مجلس اسی مقصد کے لیے قائم کی گئی کہ اس مجلس کے اندر ایسے حضرات تشریف لاتے رہتے ہیں، ایسے اکابرین موجود ہیں. اللہ تعالیٰ ان حضرات کی سرپرستی، ان حضرات کی شفقتیں ہمارے اوپر شامل رکھیں. ہم جیسے طالب علموں کو ہر وقت رہنمائی کی ضرورت ہے، ہر وقت رہنمائی کی ضرورت ہے، ہر وقت ان کی سرپرستی کی ضرورت ہے. اور میں ایک بات کہہ کے بات کو ختم کر دیتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین خدام میں شمار ہونے کے لیے اور یہ شرف اور امتیاز حاصل ہو جائے کہ تمام حقوق، چاہے ان کا تعلق عبادات سے ہو، چاہے ان کا تعلق معاملات سے ہو، چاہے ان کا تعلق سیاست سے ہو، چاہے ان کا تعلق دوسرے تمام معاملات، وہ تمام سنت کے عین مطابق ادا ہو جائیں. اور وہ اگر کہیں ملیں گے آپ کو تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ علماء دیوبند کا ایسا اعتدال پر مبنی مزاج ہے، اور علماء دیوبند میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلقین کا مزاج بالکل عین سنت کے مطابق ہے. یہاں خلاف سنت اعمال پر ہر وقت داروگیر ہوتی رہتی ہے، ہر وقت اس بات پر داروگیر ہوتی ہے کہ یہ بات خلاف سنت ہے، لہذا اس کو نہ کیا جائے. خلاف سنت عمل جو ہے وہ علماء دیوبند سے اور خاص طور پر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلقین سے، چاہے وہ نجی زندگی میں ہو چاہے وہ معاشرتی زندگی میں ہو، کسی طرح بھی قابل قبول نہیں. سنت کا اتباع. میں ابھی آتے ہوئے راستے میں حضرت کا ایک واز دیکھ رہا تھا تو اس میں ایک بات دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ان حضرات کی نظر کہاں تک ہے. حضرت کے ملفوظ میں ذکر تھا کہ
کوئی صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ صاحب مسجد کی سیڑھی چاہیے ذرا سی دیر کے لیے، گھر میں کچھ کام ہو رہا ہے، ذرا سی 5-10 منٹ کے لیے سیڑھی چاہیے، کوئی بلب بدلنا ہے، اتارنا ہے، کچھ کرنا ہے۔ حضرت نے فرمایا لے جائیے لیکن کرایہ دے دیجیے گا، سیڑھی لے جائیے، مدرسے میں کچھ کرایہ جمع کرا دیجیے۔ انہوں نے کہا عجیب بات، اور مدرسے کو جو ہم 10 چیزیں دیتے ہیں کہ فلاں چیز لے جاؤ، فلاں چیز لے جاؤ، پنکھا چاہیے پنکھا لے جاؤ، پلنگ چاہیے پلنگ لے جاؤ، چٹائی چاہیے چٹائی لے جاؤ، تو یہ تو ارتباط ہے ہمارے اور آپ کے درمیان، ایک ربط ہے۔ 10 چیزیں ہم آپ کو دیتے ہیں استعمال کے لیے، ایک دفعہ ہمیں سیڑھی کی ضرورت ہوئی تو آپ کہہ رہے ہیں کرایہ دے دیے۔ فرمایا کہ آپ کی طرف سے جو ارتباط ہے وہ تو دراصل اس لیے ہے کہ آپ کو اس میں جزا کی امید ہے کہ آپ کوئی چیز اگر ادارے کو دیں گے، مدرسے کو دیں گے، مسجد کو دیں گے تو اس کا ثواب آپ کو ملے گا، اور یہاں وقف للہ ہے۔ فرمایا کہ اس میں سے اگر آپ استعمال کریں گے تو اس کا کرایہ دیجیے ورنہ مواخذہ ہوگا قیامت میں۔ جن حضرات کا اتنی سی باتوں کے اوپر نظر ہے کہ 5 منٹ کے لیے سیڑھی لے جا رہے ہیں، اس کا کرایہ دے دینا، وہ سنت کے خلاف کوئی بات کریں گے؟ حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے ان متعلقین میں اب جو کوتاہیاں لوگوں میں نظر آ رہی ہیں وہ اسی وجہ سے ہیں کہ ہم نے سنت کو چھوڑ دیا ہے، ترک سنت اختیار کر لی۔ معاملات میں بھی ترک سنت ہے، معاشرت میں بھی ترک سنت ہے، عبادات میں بھی ترک سنت ہے۔ فرض ادا کیا سنتیں چھوڑ دی، سنتیں ادا کی نفلیں چھوڑ دی، پورے معمولات زندگی پر نگاہ ڈالیے، یہاں کوئی باندھنے جوڑنے کی بات نہیں ہے، ایسی سادہ زندگی بلا تکلف ایسی ہے کہ بالکل عین سنت کے مطابق چلتی ہوئی نظر آئے۔ اگر آپ چلتے پھرتے سنت کے عین مطابق ہیں تو خود آپ شیخ کامل ہیں۔ اپنی زندگی میں خود غور و تدبر کر لیجئے، فکر کر لیجئے، دیکھ لیجئے، اگر معاملات اور معاشرت سنت کے مطابق ہیں تو کامیاب ہیں، اور اگر سنت کے مطابق نہیں ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیے اور کسی شیخ کا ہاتھ پکڑ کے اس کے سامنے ذکر کرتے رہیے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے لکھا، کسی بزرگ نے، کسی عالم نے لکھا کہ حضرت میرے اندر ایک عیب ہے، عجب، خود پسندی، اور اس کی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی اصلاح ہونی چاہیے، یہ مرض ہے۔ تو میں نے اس کا علاج یہ تجویز کیا ہے کہ میں مسجد کے نمازیوں کے جوتے سیدھے کرتا ہوں، اور اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب میں جوتے اٹھا کے درست کروں گا، سیدھے کر کے رکھوں گا، تو طبیعت میں سے تکبر، عجب، خود پسندی یہ ختم ہو جائے گی۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ تو اور تکبر کی علامت ہے۔ حضرت نے جواب لکھا کہ مولوی صاحب یہ تو اور تکبر کی علامت ہے، جب آپ لوگوں کے جوتے درست کریں گے تو لوگ کہیں گے حضرت کتنے نیک ولی ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، کہ دیکھو لوگوں کے جوتے درست کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ اس سے تو اور تکبر پیدا ہوگا، اس سے تو اور عجب پیدا ہوگا۔ اب انہوں نے دوبارہ خط لکھا کہ حضرت علاج تجویز فرمائیں۔ تو پہلے خط کے جواب میں جو حضرت نے یہ لکھا اس سے 2 چیزوں کی طرف اشارہ ہے، ایک تو مرض اور مرض کے علاج پر متنبہ کیا، دوسرے یہ بتایا کہ معالج کو علاج نہیں بتانا چاہیے کہ علاج یہ ہے، معالج کے سامنے تو مرض پیش کرنا چاہیے کہ صاحب میرے اندر مرض یہ ہے۔ آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جا کے یہ کہیں کہ صاحب میرے دل میں یہ تکلیف ہے، یہ ہے، اور اس کا علاج یہ ہے کہ میں ڈسپرین کھا لیا کروں، تو وہ اب کیا بتائے گا؟ کہے گا ٹھیک ہے کھا لو۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو ڈسپرین کے بجائے وہ ٹینورمن بتا دے، کوئی اور چیز بتا دے، آئسوڈیل کہے کہ صاحب نہیں آپ کے لیے تو ڈسپرین سے کام نہیں چلے گا، آپ کا دل تو بالکل ہی خراب ہے، اسے تو آئسوڈیل روز چاہیے۔ فرمایا کہ معالج کے سامنے ذکر کرنا اپنے علم کو ظاہر کرنے کی بات ہے۔ معالج کے سامنے تو جا کے ایسا بالکل ہاتھ پاؤں اس کے سامنے ڈال دے جیسے زکریا علیہ السلام نے کیا تھا، اذ نادى ربه نداء خفيا انی وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا ولم اكن بدعائك رب شقيا۔ میں سارے معائب اور نقائص بیان کر کے کہا میں تو کسی قابل نہیں ہوں، آپ ہی جو کچھ فرمائیں گے فرمائیں گے۔ اب حضرت نے جواب لکھا، فرمایا کہ مولوی صاحب علاج بھی وہی ہے جو آپ نے تجویز کیا تھا، علاج تو یہی ہے، لیکن فرمایا کہ وقت بدل لیجیے، جب سب نمازی جماعت کے لیے کھڑے ہو جائیں اور نماز پڑھنے لگے اور کسی کو یہ پتہ نہ لگے کہ جوتے آپ نے درست کیے، تب آپ جوتے درست کیجیے، پھر آپ کا علاج ہوگا۔ علاج آپ کا جب ہوگا کہ کسی کو یہ نہ پتہ لگے کہ جوتے مولوی صاحب نے، امام صاحب نے، خطیب صاحب نے، مؤذن صاحب نے درست کیے، ایسے خاموشی سے۔
تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ حضرات اکابرین سنت کی اتباع کی تعلیم دیتے ہیں. سنت کی اتباع کی تعلیم ہر چیز میں، کھانے میں، پینے میں، پہننے میں، لباس میں، نماز میں، ہر عبادت میں، ہر معاملے میں، ہر چیز میں، تجارت میں بھی سنت کا اتباع. اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اس امت کے پاس سنت آج تک محفوظ ہے. امم سابقہ کے پاس سنت موجود نہیں ہے، یہاں تو ہر چیز کی سنت موجود ہے. اتباع سنت یہی اس امت کا سب سے بڑا شعار اور سب سے بڑا شیوا ہے. اسی پر دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے اور اتباع سنت کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتہ یا